بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے، آگے نکل جانے والے، اور جو لوگ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگ نیکی میں ان کی پیروی کرتے ہیں، احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ احسان مانا نیکی، اور جو نیکی میں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور ان کے لیے تیار ہیں ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہنے والے ہیں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پر کہا گیا السابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، آگے نکل جانے والے، نمبر لے جانے والے۔ اچھا آج میں نے بتایا نہیں 100 نمبر، آپ کو پورے نمبر مل گئے 100۔ سورہ توبہ۔ تو سابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، آگے نکل جانے والے۔ کون لوگ ہیں وہ جو آگے نکل گئے، جو نمبر لے گئے، جو سبقت لے گئے؟ تو اس کے متعلق 6 رائے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت سعید ابن مسیب اور قتادہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تو اس طرف بھی اس پہلے ایمان لے آئے، اور اس طرف بھی رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی منہ کر کے، ہے نا؟ سورہ بقرہ میں دوسرا رکوع جہاں دوسرا سپارہ جہاں شروع ہو رہا ہے سیقول الصفحاء، وہاں آپ تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ کے آئے ہیں کیا وہاں پر ہوا تھا۔ آپ تو ذہین آدمی، سب یاد رہتا ہے کیا ہوا تھا دوسرے سپارے میں، اور کیا؟ بھئی جب ہاں کہو گے جب ہی کام چلے گا، نہیں بھول گئے، پہلے ہی جب کہہ دیا بھول گئے تو پھر اللہ ویسے ہی بھلا دے گا۔ تو یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سے سابقون الاولون، چونکہ بڑے رتبے والے صحابہ کا ذکر ہے، تو کون ہیں وہ صحابہ؟ تو وہ بھی ہیں جو جنہوں نے ایک دفعہ حضور کو اپنی زندگی میں ایمان کے ساتھ دیکھا، آپ کے ہاتھ پہ ایمان لیا اور ایمان پہ ان کا خاتمہ ہوا۔ تو سابقون الاولون کون ہیں؟ تو بعض یہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف، یعنی بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، جب حکم آیا کہ پھر جاؤ کعبۃ اللہ کی طرف، مکے کی طرف، تو وہ رسول اللہ کے ساتھ مکے کی طرف پھر گئے اور اسی پہ نماز پڑھتے رہے۔ تو وہ مسجد قبلتین ہے نا، تو جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی وہ ہیں سابقون الاولون۔ شعبی وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت رضوان کی تھی، صلح حدیبیہ، بیعت رضوان، جس کا ذکر سورہ فتح میں آئے گا۔ سورہ فتح تک کب پہنچیں گے؟ انشاءاللہ۔ یہ معرکہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے فتح ہو جائے گا، سورہ فتح تک بھی پہنچ جائیں گے اور پھر اس سے آگے بھی نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آمین تو بول دیا کرو یار۔ اچھا، عطا ابن رباح، یہ سارے مفسرین ہیں جن کا نام لیا جا رہا ہے، یہ سارے مفسرین صحابہ ہیں، کوئی تابعین ہے، کوئی تبع تابعین ہے، کوئی صحابی ہیں۔
وہ کہتے ہیں اس سے مراد سابقون الاولون سے مراد اہل بدر ہیں، وہ ارلی کمپینینز آف دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے غزوہ بدر جو پہلا معرکہ ہوا، آپ چوتھے سپارے میں پڑھ کے آئے نا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو جو حضرات، جو صحابہ حضور کے ساتھ غزوہ بدر کے اندر موجود تھے، آپ کے ساتھ شریک ہوئے، اور غزوہ بدر میں اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی، تو سابقون الاولون وہ ہیں اہل بدر۔ محمد بن کعب وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت میں یعنی کمپینین شپ میں ان کو سبقت حاصل ہے۔ بھائی تابعین سے بھی پہلے پہنچ گئے، سارے صحابہ جنہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ایمان کی حالت میں، اور ایمان پہ ہی ان کا خاتمہ ہوا تھا، وہ تو سبقت لے جانے والے ہوئے۔ ان کے بعد جو آئے، حضور کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو آئے، چاہے وہ تابعین تھے یا قیامت تک کے آنے والے لوگ ہیں یا ہمارا زمانہ ہے، ہم نے تو حضور کو نہیں دیکھا، تو وہ سب چاہے تھوڑی مدت کے لیے حضور کو دیکھا، ہم سے تو سبقت لے گئے، جو فوراً صحابہ کے بعد آئے ان سے تو وہ سبقت لے گئے۔ تو محمد بن کعب یہ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ مراد ہیں اس سے، جو ہم سے بھی سبقت لے گئے، سب سے سبقت لے گئے، ایمان لانے میں بھی، حضور کی مجلس میں بیٹھنے میں بھی، اور حضور کے قرب حاصل کرنے میں۔ علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے موت اور شہادت میں سبقت حاصل کر لی، یعنی حضور پہ ایمان بھی لے آئے، اور چاہے وہ اپنی طبعی موت مر گئے ایمان کی حالت میں، یا کسی غزوے کے اندر، کسی جنگ کے اندر، کسی لڑائی کے اندر شہید ہو گئے، وہ صحابہ مراد ہیں کہ انہوں نے ایمان لانے میں بھی سبقت کی اور مر جانے میں بھی، چاہے وہ شہادت کے ذریعے مرے یا اپنی نیچرل ڈیتھ کے ذریعے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے دونوں میں سبقت حاصل کر لی۔ اس سے مراد وہ صحابی ہیں۔ قاضی ابو یعلا بڑے ان کے حوالے آتے ہیں، بڑے یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے۔ جب حضور نے مکہ سے مدینے ہجرت کی تو ہجرت سے پہلے جن صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ، حضور کے دستے حق پرست پہ اسلام قبول کر لیا، وہ ہیں سابقون الاولون۔ یعنی سابقون الاولون اتنا بڑا رتبہ ہے، وہ بڑا رینک ہے، وہ اسٹیٹس اور ہائی ویلیویبل مطلب اسٹیٹس ہے کہ کوئی ان کو پہنچ نہیں سکتا انبیاء کے بعد، انبیاء کے علاوہ سب سے بڑے مقام کے اوپر وہی فائز ہے۔ ابو منصور بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور کے جتنے بھی اسکالر ہیں، ان کے اصحاب، ان کے ساتھی، ان کا اس پر اجماع ہے، یعنی اتفاق ہے اس بات پہ، یونینیمسلی وہ اس ڈیسیژن پہ پہنچے ہیں کہ تمام صحابہ میں، حضور کے تمام صحابہ میں خلفائے اربع، چار حضرات، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ سب سے افضل ترین ہیں، اور ان چار کے بعد عشرہ مبشرہ بالجنہ، وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری سنائی تھی، وہ ہیں۔ ان میں 4 تو یہی ہو گئے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، پھر حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص، سعید ابن زید، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یعنی 4 وہ خلفاء راشدین اور 6 یہ، پہلے ان کا مرتبہ، پھر ان کے بعد عشرہ مبشرہ بالجنہ جن کو حضور نے زندگی میں بشارت دے دی کہ آپ جنتی ہیں، پھر اس کے بعد اصحاب بدر، بدر میں جو حضور کے ساتھ شریک ہوئے، پھر اس کے بعد اصحاب احد، احد میں جو حضور کا شریک ہوئے، اور پھر اس کے بعد حدیبیہ میں بیعت رضوان جو ہوئی ہے، وہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ وہاں آ جائے گا۔ یہ ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ اس ترتیب کے ساتھ یہ حضرات جو ہیں یہ سابقون الاولون ہیں، خلفاء اربع، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب حدیبیہ،
اور اصحاب احد. اب اللہ تعالیٰ فرمانا اسی آیت میں، آیت نمبر 100 میں، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے. مہاجرین وہ جنہوں نے مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور انصار ہیلپرز جنہوں نے ان کو وہاں پر ویلکم کہا، ان کی مدد کی، ان کو سپورٹ کی اور ان کو اپنے ساتھ رکھا، اپنے ساتھ اکوموڈیٹ کر لیا اور ان کے ساتھ مل کے ایک معاشرہ. تو یہ جو مہاجرین اور انصار ہیں ان کے کیا فضائل ہیں؟ اب صحابی کون ہے؟ رسول اللہ مہاجرین میں بھی مہاجر بھی صحابہ ہیں اور انصار وہ بھی صحابہ ہیں. جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ پر ایمان لایا اور اس نے آپ کی حیات ظاہری میں آپ کی صحبت اختیار کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا، اس طور پہ بیٹھا کہ آپ کو دیکھا، آپ کی گفتگو سنی، یا آپ کے ساتھ کسی سفر میں، حضر میں، مجلس میں موجود رہا، خواہ یہ صورت بیٹھنے کی ایک لمحے کی ہو، ایک لہجے کی ہو، اور وہ شخص موت تک اپنے ایمان پر قائم رہا، یعنی اسی حالت میں کہ اس کو موت بھی ایمان پر آئی ہو، تو وہ شخص صحابی ہے. یہ ہے صحابی کی مکمل ڈیفینیشن. ان میں سے مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی، اور انصار وہ ہیں جنہوں نے مدینہ میں آپ کو اور آپ کے اصحاب کو پناہ دی. اسی لیے صحابہ میں اکثر بیان کرتا ہوں اور آپ سنتے ہیں، اور صحابہ اور اہل بیت کا بیان کرتے ہوئے میں جذباتی بھی ہو جاتا ہوں، اور یہ جذباتی ہونا ایمان کی علامت ہے. حضور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب کو، میرے ساتھیوں کو برا نہ کہو. تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرے تو وہ ان کے دیے ہوئے ایک مد یا نصف مد، یعنی 1 کلو یا نصف کلو کے برابر بھی نہیں. یعنی غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا اللہ کے راہ میں خیر خیرات کرے، اور صحابی آدھا کلو کرے، تو اس کا آدھا کلو اس کے پورے احد پہاڑ کے برابر نہیں ہے. یعنی there is no comparison، نہ اسٹیٹس میں، نہ اس کے ریوارڈ میں، نہ جو انہوں نے اللہ کے راستے میں غیر صحابی نے صحابی نے جو کام کیا، آن دا ادر ورڈز کوئی اس کے اندر کمپیریزن نہیں ہے. بس سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ بات بتا دی. ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب کو برا کہتے ہیں تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. تم شرری فسادی ہے، تمہارے شر و فساد پہ اللہ کی لعنت ہو. آپ کو معلوم ہے کون سا وہ بدترین طبقہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو برا بھلا کہتا ہے اور دن رات لعنت کا مستحق ہوتا ہے. بنگلہ دیش اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ وہ طبقہ، وہ فرقہ وہاں نہیں ہے، اگر ہے تو بہت کم، ایسے آٹے میں نمک کے برابر. باقی وہ لعنت ہر جگہ پائی جاتی ہے. یہ کون سا؟ ابھی میرا کیمرے کے سامنے منہ مت کھلواؤ، میرا منہ ویسے ہی بہت بڑا ہے، کھلا رہتا ہے. ابھی کچھ پکا دوں گا. بہتر یہی ہے کہ یہ کام جو ہے نا یہ آف دی ریکارڈ رہے تو اچھا ہے. سمجھئے. وَمِمَّنْ حَوْلَ، منافقین کا بھی ذکر ہو رہا ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے گروہ، تمہارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن فرمانا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے گرد و پیش کے دیہاتی بھی منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور بعض مدینے والے بھی منافق ہیں، یعنی مدینے میں بھی بسنے والے سب لوگ پکے مسلمان نہیں ہیں، منافقین ان میں بھی چھپے ہوئے ہیں. یعنی مدینہ کے سراؤنڈنگ میں جو ولیجز ہیں، جو دیہات ہیں، قرب و جوار جنگلات ہیں، اور لوگ جہاں رہتے ہیں اعرابی یعنی دیہاتی، ٹھیک ہے، ان میں بھی منافقین ہیں.
ومن اہل المدینہ اور مدینہ میں بھی بعض مردوا علی النفاق، وہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں. لا تعلمہم، تم انہیں نہیں جانتے. اللہ فرماتے ہیں، اللہ اپنے نبی سے فرمائے لا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ کی گرد و نواح میں جو دیہات ہیں، ان دیہات میں رہنے والے دیہاتی، ان میں بھی منافق ہیں. 5 قبائل تھے جن میں زیادہ منافقین تھے. اور ومن اہل المدینہ، اور اہل مدینہ میں بھی بعض مردوا علی النفاق، یہ اپنے نفاق پہ اڑے ہوئے ہیں. لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے. نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں. سنعذبہم مرتین، ہم عنقریب انہیں 2 مرتبہ عذاب میں دوچار کریں گے. اس دنیا میں 2 مرتبہ عذاب میں مبتلا کریں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو یہ آیت نمبر 101 کیا کہتی ہے کہ دو بار کیسے دیتے ہیں؟ 2 بار. ہاں یہ ہے سوال، یہ بالکل یہ بڑا اچھا سوال ہے. ابھی اس کا جواب بھی ہے. ایک تو ابھی اس کا جواب آگے تفصیل میں خود آ جائے گا، لیکن پہلے ایک بات سن لیں. اس میں یہاں پر یہ ایک جملہ آیا کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اہل مدینہ بھی منافق. امام اعظم امام ابو حنیفہ ایک دفعہ مکہ تشریف لائے، بیت اللہ میں داخل ہوئے تو امام مالک کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہو گیا، آمنا سامنا ہوا. تو انہوں نے پوچھا کہاں سے تشریف لائے؟ امام ابو حنیفہ کوفہ کے رہنے والے تھے. انہوں نے کہا کوفہ سے. تو امام مالک نے کہا الکوفی لا یوفی. کیا کہا؟ الکوفی لا یوفی، کوفے کے لوگ ایسے ہیں کہ ان سے وفا نہیں ہے، بے وفا ہوتے ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی خطوط لکھ کے کوفے والوں نے بلایا تھا. امام ابو حنیفہ کیوں چپ رہتے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. انہوں نے یہ آیت پڑھی کیونکہ امام مالک جو ہیں ان کو امام دار الہجرہ مدینہ کا امام کہا جاتا ہے کہ بھائی مدینے میں بھی تو منافق، مطلب انہوں نے یہ جو آیت پڑھی کہ بعض مدینے میں بھی تو منافق پائے جاتے ہیں، فوراً انہوں نے رسپانس دیا. مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو منافق نہیں کہہ رہا ہوں، آپ منافق نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے اہل مدینہ میں منافق بھی تھے. تو اگر کوفے والوں نے امام حسین سے وفا نہیں کی تو اس میں سارے کوفے والے اس گناہ میں شریک نہیں، کچھ تھے لیکن سارے کوفے والے، جس طرح سارے مدینہ والے منافق نہیں ہیں اس طرح سارے کوفے والے بے وفا نہیں. تو امام مالک نے پوچھا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ابو حنیفہ ہیں. انہوں نے کہا جی میں ابو حنیفہ ہی ہوں. کہا اتنا فوری رسپانس اور قرآن سے امیجیٹ رسپانس ابو حنیفہ کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا، وہ بھی امام مالک کو. بہرحال امام ابو حنیفہ تو امام مالک سے بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق یہ فرما دیا کہ یہ منافق اپنے نفاق میں اور اپنی منافقت میں اس قدر ماہر اور مشاق ہو چکے ہیں، اور یعنی نفاق کی، ہپوکریسی کی ان کو اتنی مشق ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان منافقین کو پہچاننا مشکل ہے. اللہ نے فرمایا لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے. نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں. حضور کے پاس آئیں گے، ایسی ایسی باتیں کریں گے، مکھن لگائیں گے اور چکنی چپڑی باتیں کریں گے، اور سمجھیں گے اپنے طور پہ آپ یہ سب چیزیں پڑھ کے آئے ہیں کہ ہم نے حضور کو یعنی معاذ اللہ اپنے شیشے میں اتار لیا، اور جب باہر نکلیں گے تو باہر کے دیکھا کیسی ہم نے بات کی، کیسا بیوقوف بنایا نعوذ باللہ، کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو پردہ پوش ہیں، سب کے اوپر پردے ڈالنے والے ہیں. ان کو پتہ چلا بھی تو ان کو نہیں پتہ چلا. اگر ان کو پتہ نہیں چلا نحن نعلمہم، ہم خوب جانتے ہیں، ہم تمہیں صحیح کر دیں گے، تمہیں ذلیل ہم کریں گے. 2 مرتبہ کیسے عذاب؟
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ایک مرتبہ جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. جب آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو خطبے سے پہلے آپ نے فرمایا اشارہ کر کے مختلف لوگوں کی طرف، اے فلاں تو منافق ہے نکل جاؤ، فلاں تم منافق ہے نکل جاؤ، فلاں تم منافق، اس طرح اشارہ کر کے کہا نکلو نکلو مسجد سے نکل جاؤ. منافقین کا نام لے لے کر ان کو مسجد سے نکال دیا، رسوا کر دیا ان کو. اس دن کسی کام کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بر وقت ٹائم پہ مسجد میں نہیں پہنچ سکے تھے. جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے کام سے فارغ ہو کے جلدی جلدی مسجد میں جا رہے تھے تو یہ منافقین جن کو اللہ کے نبی نے کہا تھا نکلو، یہ مسجد سے نکل رہے تھے. حضرت عمر نے ان کو نکلتے ہوئے دیکھا تو حضرت عمر یہ سمجھے کہ شاید نماز ختم ہو گئی، ہاں نماز ہو گئی ہے. اور منافقین نے جب حضرت عمر کو دیکھا تو وہ حضرت عمر کو دیکھ کے چھپنے لگے دیوار کے پیچھے. ان کو یہ گمان تھا ان کے حضرت اگر اس حقیقت حال کا حضرت عمر کو پتہ چل گیا کہ ہمیں ہاں تو حضرت عمر کے پاس تو سارے غموں کا ایک علاج تھا، تلوار، کہ اڑاؤ ان منافقین کی گردن جو اللہ کو بھی اذیت دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں. تو ایک عذاب تو یہ کہ اللہ کے رسول، یہ کم عذاب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی کر دی، فلاں منافق تو نکل جا، فلاں مسلمانوں کے اجتماع میں ان کو نکال دیا. اور صرف یہ نہیں، وہ وقتی عذاب نہیں تھا، ساری عمر ان کے مرتے دم تک یہ رسوائی ان کے ساتھ کی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے، جبکہ اللہ کے نبی اتنی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اتنی پردہ پوشی فرماتے ہیں کہ سب کا پردہ رکھتے ہیں، لیکن یہ اتنے کمین اور ذلیل اور خبیث ہیں کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن خطبے سے پہلے کہا نکلو، تمہاری وجہ سے مسجد کے اندر نحوست آ رہی، نکلو، نکال دیا. یہ کم عذاب نہیں تھا، یہ ان کے لیے ایسا عذاب تھا کہ جیسے کتنے صحابہ کے سامنے، کتنے لوگوں کے سامنے ایک عذاب. دوسرا عذاب جب وہ عذاب ثانی قبر کا، ابھی حشر میں نہیں پہنچے، قبر کا عذاب، قبر میں پہنچتے ہی منافقین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس لیے حضور نے قرآن میں فرمایا نا، آگے آپ 5ویں سپارے میں پڑھ کے آئے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. قیامت میں جہنم میں تو یہ جہنم کے سب سے نیچے، جہنم کا جو VIP طبقہ ہوگا ڈپارٹمنٹ، یہ وہاں پر ہوں گے فل پروٹوکول کے ساتھ. عذاب اول دنیا میں، عذاب ثانی قبر میں، یہ دونوں عذاب دوہرے عذاب یہاں ہو گئے. اور پھر آخرت کا عذاب جو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں پھر مستقل پرماننٹ عذاب کی طرف جو ہے وہ لے جائیں گے، وہ جہنم میں ہوگا. تو یہ تو ہو گیا منافقین کا حال. اب اللہ فرماتے ہیں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. اور دوسرے لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، انہوں نے کچھ نیک عمل اور کچھ دوسرے برے کاموں کو آپس میں ملا جلا دیا. عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر توجہ فرمائے، یعنی ان کی توبہ قبول فرمائے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. بھائی ہمارے شمیم بھائی آئے ہیں، ان کے آنر میں یار لائٹ تو کھولو. میں نے کسی کے لیے لائٹ نہیں کھلوائی. شمیم دکھائی دے یا نہ دے، آپ کے ساتھ ہماری پرانی محبت اور عشق ہے، تو آپ کے لیے تو لائٹ کھلے گی. تختی بھی لا کے دو شمیم صاحب. نہیں نہیں نہیں، جب برا تو ہو جائے گا. بھائی دوسرے ساتھ بیٹھے، میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، شمیم صاحب کو کہہ رہا ہوں. نہ کیوں کہا، بس ہو گیا.
ابھی آپ زیادہ نہیں کریں گے تو کھانا بھی منگواؤں گا آپ کے لیے. تو وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. اس کو پھر دیکھیں, اللہ فرماتا ہے دوسرے لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا, انہوں نے کچھ نیک عمل برے عمل کے ساتھ ملا جلا دیے ہیں. عسى الله ان يتوب عليهم, عسى الله ان يتوب عليهم. ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نظر کرم کرے گا, توجہ فرمائے گا. ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا. دونوں ترجمے درست ہیں. ان اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا, رحم فرمانے. یہ کن رحم فرمانے والا, یہ کن کے لیے آیا؟ سنیے, بعض مسلمان, دیکھیں مسلمانوں میں ایک طبقہ تو سخت تکلیف کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز لگائی چلنا ہے غزوے پہ, نکل گئے لبیک. اور ایک طبقہ وہ تھا منافقین کا جنہوں نے بہانے کیے, پیچھے رہ گئے, پیچھے آپ پڑھتے ہیں عورتوں کی طرح بیٹھے رہے. اب یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کر لیا لیکن ہے بھی وہ مومن, منافق بھی نہیں ہے. بعض مسلمان ایسے تھے جو بغیر کسی ایکسکیوز کے, بغیر کسی عذر کے وہ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے, لیکن انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنے گناہوں کا, اپنے جرم کا, اپنے قصور کا اعتراف کر لیا تھا, اور منافقین کی طرح جھوٹے عذر پیش نہیں کیے تھے. اور انہوں نے یہ امید کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش فرمائیں گے اور ہمارے لیے دعا کریں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کے اس قصور کو, اس گناہ کو معاف فرما دے گا. یہ 9-10 کے قریب مسلمان تھے جو غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی جہاد میں عدم شرکت پہ, عدم شرکت یعنی شرکت نہ کرنے کی حرکت پر بڑے سخت ناراض تھے, اور یہ لوگ خود اپنی اس کوتاہی پر بہت شرمندہ تھے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واپسی کی خبر آئی تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے سے پہلے سزا کے طور پر اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا رسوں کے ساتھ. ان کا کیا خیال تھا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئیں گے, آپ تو رؤوف الرحیم ہیں, کرم فرمانے والے ہیں, جب ہمیں اس طرح مسجد کے ستونوں کے ساتھ بندھا ہوا دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلوائیں گے, وہ کہیں گے چلو غلطی ہو گئی تم سے, معاف فرما دیں گے. ان کے دل میں یہ خیال تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے؟ صحابہ نے فرمایا یہ ابو لبابہ اور ان کے ساتھی ہیں. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی ہیں جو آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت تک, مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان ستونوں کے ساتھ باندھے رکھیں گے جب تک آپ ان کا ایکسکیوز اور قبول کر کے ان کو کھولیں گے. ان کا ایکسکیوز یہی ہے کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں معاف فرما دیں. ان کے تو ذہن میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہیں گے کچھ, اور پھر کہیں گے کہ بھئی چلو ان کو کھول دو, جب یہ اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہیں. ہوا اس کے برعکس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ ان کو کھولنے کا حکم نہ دے. جب ان مسلمانوں کو یہ اطلاع پہنچی تو انہوں نے کہا, اب بڑے پریشان ہوئے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب اللہ جب تک ہم کو نہ کھولے ہم اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے. ان لوگوں نے اپنے اوپر کھانا پینا بھی حرام کر لیا تھا اور قسم کھا لی تھی کہ جب اللہ کا حکم آئے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان مجرموں کو معاف کر کے خود اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے, ہم اسی طرح بندھے رہیں گے خواہ اس حالت میں ہمیں موت کیوں نہ آ جائے. ان کے یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ واللہ اب چونکہ معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا ہے, جب تک خدا کی قسم اب جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آئے اب میں بھی چاہوں بھی تو ان کو نہیں کھول سکتا, اب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا. تو کافی دن بغیر کھائے پیے فاقہ, چونکہ بھوک کی حالت تھی,
کھا پی بھی نہیں رہے تھے، تو بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گرے۔ جب بے ہوش ہو کے گرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایکسکیوز کو قبول کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ سے ان لوگوں کی رسیاں کھول دیجیے، اور اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اپنے ہاتھ سے کھولا۔ یہ آیت انہی کے لیے نازل ہوئی ہے کہ ان لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ ہیں تو پکے مومن مسلمان، لیکن گناہ ان سے یہ ہو گیا ہے کہ اپنی کسی سستی پروکراسٹینیشن کی وجہ سے، حضرت ابو لبابہ یہ کہتے ہیں کہ بس مجھے تو یہ تھا کہ میری نیت پکی تھی جانے کی، میرے پاس سواری بھی تھی، بس میرے پاس جو اونٹنی تھی بڑی سپر تیز رفتار تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ چلو 2 دن اور رہ جاؤں، میں جب اس کے اوپر بیٹھوں گا اور اس کو دوڑاؤں گا تو مجھے پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں اسٹے کیا ہے، میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ پھر اسی طرح ہوتے ہوتے آج نکلوں گا، کل نکلوں گا، اسی سستی میں، نیت تو پکی تھی لیکن بس سستی کا شکار ہو گئے، اور نوبت اس طرح آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جا کے واپس بھی آئے اور آ گئے، اور یہ جا نہ سکے، تھے پکے مومن۔ بھائی اپنے بھی تو کبھی غلطی کر دیتے ہیں، آپ لوگ نہیں کرتے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نہیں، میں اللہ کی غلطیوں والی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو خود فقیر آدمی ہوں، میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ میں بھی تو معاف کرتا ہوں۔ ہیں؟ صبح کا نماز میں نہیں ہوتا ہے، سوتا ہے، کبھی غلطی ہوتا ہے۔ کون؟ تم آج کدھر تھے فجر؟ غلطی کا شکار کر رہے ہیں نا، ہوتا ہے۔ غلطی کا یار غلطی کی بات ایسے سینہ تان کے ہنس کے کرتے ہیں، وہ تو توبہ استغفار کے ساتھ رو رو کے کرتے ہیں۔ ایسے معافیوں والے میں نے خود ہے جو ہنس کے توبہ کر رہے ہیں، فجر میں نہیں تھے۔ کتنی خوشی کی بات ہے، کتنا انعام ملا۔ پتہ ہے جو فجر کی نماز چھوڑے، قضا کر کے پڑھے، حضور نے فرمایا شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، تو کان دھو لینا آج۔ اللہ نے ان لوگوں کی خطا کو معاف کر دیا، ایسے ہی معاف نہیں کیا۔ اللہ آگے فرما رہا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ آپ ان کے مالوں میں سے خیر صدقہ لے لیجئے، جس کے ذریعے آپ ان کو پاک صاف کر دیں، ان کو پاک کر دیں، ان کا تزکیہ کر دیں۔ وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا بھی کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب، ان کے جو ساتھی جو تھے، رسول اللہ جب معافی ہو گئی، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضور کے پاس اپنے مال، اپنے اموال لے کے حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے یہ مال آپ ہم سے، اموال مال کی جمع ہے، ہمارے یہ اموال ہم سے لے لیجئے اور ان کو ہمارے بہاف پہ صدقہ کر دیجئے، اور ہمارے لیے دعائیں مغفرت فرما دیجئے، ہمیں پاک کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ معافی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف تو تمہیں کر دیا ہے، معاف تو تمہیں کر دیا ہے، لیکن میں تمہارے یہ خیرات اور تمہارا یہ دیا ہوا اموال جو ہے، میں اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہ دے۔ وہ مسلمان کیوں لے کے آئے تھے اپنا مال حضور کے پاس؟ ان مسلمانوں نے، چونکہ وہ پکے مسلمان تھے، سچے مسلمان تھے، غلطی ہو گئی تھی، ان کا یہ تھا کہ اس مال و دولت کی محبت کی وجہ سے ہی ہم سے جہاد جیسے اہم فریضے میں کوتاہی ہوئی، ان مال کی وجہ سے، اسی وجہ سے۔ کسی کو باغ میں زیادہ کام تھا، بس اس نے کہا میں 1 دن میں اپنا کام ختم کرتا ہوں اور پہنچتا ہوں، پھر 1 دن میں سواریاں تو ہیں ہمارے پاس، جلدی پہنچ جائیں گے، اکثر کا یہی تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ کاز تھے ہمارے
وہاں اور غزوہ تبوک تھا بھی بڑا سخت، سارے غزووں آگے آئے گا اس کا ذکر، سارے غزوات میں سب سے سخت تھا۔ انہوں نے کہا یہ مال و دولت جو ہے یہی ہمارے لیے وہاں تک پہنچنے میں رکاوٹ بنا اور اللہ کے نبی کے سامنے ہماری شرمندگی کا باعث بنا، تو لہٰذا ہم اس مال سے ہی دستبردار ہوتے، یہ مال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے کہ ان میں سے آپ یہ مال لے لیجئے اور جو چاہے کریں، کیونکہ یہ سچے مومن تھے، سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے، اس لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے حق میں دعا بھی فرماتے تاکہ ہماری آخرت خراب نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ آیت بھی نازل فرما دی کہ ان کا مال بھی لے لیجئے اور مال لے لیں پھر ان کے لیے دعا کریں۔ پتہ یہ چلا اس آیت سے کہ یہ جو آ جاتے ہیں نا ہر روز دعا فرما دیں، دعا کر دیں، جب تک مال، اگر مال ہے وہ آئے نہیں تمہارا دوست، مال تو ہے سب کا پاس، سمجھے، مال ہے نکالیں گے نہیں، حضرت جی دعا کر دیجئے، پھر دعا بھی ایسی ہوگی کہ پھر کیا کہنا چاہیے، کیا کہوں، فری دعا فری ہے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا، یعنی اس آیت سے مفسرین نے یہ بات بھی نکالی ہے کہ اگر انسان مسلمان صاحب استطاعت ہے اور وہ اپنے لیے کسی مربی سے دعا کروانا چاہتا ہے تو یہ نہیں کہ خالی جا کے خلال دانت میں پھیرتے کہ جی میرے لیے دعا کر دیجیے میں پریشانی ہوں، تک کوئی پریشانی دور نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، پہلے یہ مال نکالیں گے پھر ان کے لیے دعا ہوگی، ان صلاتک سکن لہم، پھر ان کی دعا قبول ہوگی۔ خالی سوکھے سوکھے دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، مال نکالنا پڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لے گا۔ اس آیت سے، ان آیات سے ایک خلاصہ یہ بھی نکلا کہ اپنے گناہوں اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لینا یہ مومن کی میراث ہے، کہ ہاں جیسے یہ آ گئے تھے اللہ کے نبی کے پاس کہ جی ہم کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے آپ کے سامنے، کوئی بہانہ نہیں کریں گے، ہم نے اپنے آپ کو سزا دی، باندھ دی اپنے آپ کا، ہم سے کوتاہی ہوئی، غلطی ہم سے ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی، ابو البشر علیہ السلام، کہ اللہ نے فرمایا کہ کھانا اس کے قریب بھی نہیں جانا، قریب گئے کھا لیا۔ یعنی حضرت آدم نے گناہ نہیں کیا تھا، کوئی حرام درخت سے پھل نہیں کھایا تھا، حلال درخت سے ہی کھایا تھا، لغزش ہو گئی تھی، کہا گیا تھا نہیں قریب جانا، گئے اور کھا لیا، تو لغزش ہو گئی، تو 200 سال تک اپنی اس لغزش پر روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول فرما لی اور آپ کی لغزش اور خطا کو بھی معاف کر دیا۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده، کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان سے صدقات لیتا ہے، وان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ ہی وہ ذات ہے جو توجہ فرمانے والا، یعنی بندوں کی طرف توجہ فرمانے والا، تواب، توبہ قبول کرنے والا، اپنے بندوں کی طرف توجہ فرمانے والا۔ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور صدقات اللہ کو پہنچتے ہیں، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اللہ ہی صدقات لینے والا ہے۔ اللہ کہاں لے رہا ہے صدقہ خیرات؟ آپ وہ صدقہ خیرات تو غریب کے ہاتھ میں دیتے ہیں، مستحق کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقات جو ہے بری موت اور تکالیف، پریشانی، مصائب کو دور کرتا ہے، اور صدقہ اور خیرات مستحق غریب جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ یعنی آپ جب صدقہ خیر خیرات کرتے ہیں وہ بظاہر آپ اس کو دے رہے ہوتے ہیں مستحق کو، وہ اسی کو دیتے ہیں، لیکن وہ فی الحقیقت آپ اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ یاد ہے آپ کو مجلس ذکر میں
بہت سی ایک دن احادیث سنائی تھی صدقات کے فضائل میں کہ کیا کیا فوائد صدقہ اور خیرات کرنے والے شخص کو ہوتا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں وَقُلِ اعْمَلُوا، قل آپ ان سے کہہ دیجئے اعملوا، عمل کرتے جاؤ، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور بہت جلد اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان تمہارا عمل دیکھ لیں گے. بھئی آگے کیا کرتے ہو دیکھ لیں گے. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور بہت جلد تم اس کے پاس لوٹاؤ جاؤ گے جو پوشیدہ اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. دیکھیے اس میں کتنی اس آیات کے اندر بار بار کتنی دفعہ 8-10 دفعہ توبہ توبہ تواب توبہ توبہ کا ذکر ہے. لیکن خالی توبہ نہیں، توبہ کے ساتھ کچھ اور کرنے کا بھی ہے کہ اپنے اعمال بھی درست کرو، اپنے اعمال بھی درست کرو، خیر خیرات بھی کرو، اور یہ بھی کرو وہ بھی کرو. کئی چیزیں بتائیں کہ اور اپنے اعمال درست کرو. ہارون رشید کے زمانے میں جو چیف جسٹس تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ہارون رشید کے زمانے میں بڑا سخت قحط پڑ گیا، فصلیں تباہ ہو گئیں، بارشیں نہیں ہوئی، بہت تنگ آ کے سارے اس نے بڑے بڑے صوفیاء اور علماء اور بزرگ سب کو بلوایا. امام ابو یوسف کا تو وہ بہت مرید خاص اور معتقد خاص تھا. سب آئے، امام ابو یوسف نہیں آئے. بڑی نمازیں پڑھی استسقاء کی، بڑی توبہ، امام ابو یوسف نہیں آئے. لوگوں نے کہا، جو علماء اور اسکالر جو اس کے دربار میں حاضر ہوئے، کیونکہ امام ابو یوسف بہت بڑے عالم، قاضی القضات، چیف جسٹس، ان کے انڈر میں تقریباً اس کی مملکت کے 30,000 جج امام ابو یوسف کے انڈر میں تھے، اور ہزاروں لاکھوں شاگرد اس کے علاوہ. امام ابو یوسف نہیں گئے تو ہارون رشید خود چل کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا حضرت سب کو بلایا، سب آئے، آپ نہیں آئے، اتنا بڑا مسئلہ درپیش ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، ہر چیز تباہ ہو رہی ہے، فصلیں نہیں ہو رہی ہیں. تو امام ابو یوسف نے کہا کہ ہارون رشید تم اپنے اعمال بھی درست کر لو اور اللہ سے توبہ بھی کرو. اس نے کہا جی میں اللہ سے توبہ تو بہت کر رہا ہوں، بہت کرتا ہوں. انہوں نے کہا اعمال اپنے درست کر کے، میرے اعمال بھی درست ہیں بظاہر جو میں دیکھتا ہوں. انہوں نے کہا جس دن تمہاری توبہ قبول ہو گئی اس دن بارش ہو جائے گی، اور تمہاری توبہ اس دن قبول ہوگی جس دن تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے. تمہارے اعمال درست نہیں ہیں اس لیے تمہاری توبہ قبول نہیں ہو رہی. کہ جی مجھے تو کچھ ایسا معلوم نہیں دیتا کہ کچھ میرے تو انہوں نے یہ کہا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اے امیر المومنین، وہ فلاں فلاں علاقے کی جو زمینیں ہیں، بڑی زرخیز زمینیں، ان پہ آپ کے خاندان نے، آپ کے خاندان کے فلاں فلاں افراد نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ غریبوں کی زمینیں. پتہ ہی چلا کہ لینڈ گریبنگ آج کا فتنہ نہیں ہے، یہ زمانے سے چلا آ رہا ہے، عباسی دور سے. آپ صاحب اختیار ہیں، امیر المومنین ہیں، عمل درست کیجئے، غریب کو جن کا وہ حق ہے اور آپ کے خاندان کے افراد نے وہ حق ان سے چھین رکھا ہے، ان کا قبضہ ان کو دلائیے، منگوائیے محاضرہ کاغذات منگوائیں. امام ہارون رشید نے وہیں پر کاغذات منگوائے اور ان کو چیک کیا. پتہ یہ چلا کہ یہ واقعی ان زمینوں کے مالک تو وہ غریب غربا ہیں، اور ہمارے خاندان کے فلاں فلاں افراد نے ان پہ زبردستی غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے. اسی وقت
ہارون الرشید نے یہ حکم دیا کہ یہ سارے افراد زمین سے ان کو بے دخل کیا جائے اور جس کی جو زمین ہے اس کو اس کا قبضہ دے دیا جائے فوری۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہارون الرشید بیٹھا ہوا ہے۔ امام ابو یوسف نے دعا کی، جب پتہ چل گیا بیٹھا رہا ان کے پاس، بیٹھا رہا ان کے جب یہ پتہ چل گیا کہ زمین ان سے چھین کے جنہوں نے قبضہ کی ہے، جو غریب اور جو حقدار تھے ان کو دے دی گئی ہے، امام ابو یوسف نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ امیر المومنین خلیفہ ہارون الرشید نے اپنا عمل درست کر لیا ہے، غریبوں کو ان کا حق جو تھا دلوا دیا ہے، یا اللہ اب اس کی توبہ قبول فرما۔ اور کہا کہ تم بھی اللہ کے سامنے یہ بات کرو۔ اور امام ابو یوسف اس طرح بیٹھے تھے کہ قبلہ رخ نہیں تھے، وہ بیٹھے بیٹھے قبلہ رخ ہونے کے لیے مڑے تاکہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں، دعا کریں۔ ابھی وہ پوری طرح قبلہ رو نہیں بیٹھے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی، اور اتنی تیز بارش ہوئی کہ باہر جو لاؤ لشکر تھا اس کا وہ بھیگتا رہا، جن کے ساتھ وہ آیا تھا، کئی گھنٹے اس کو صرف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس لیے بیٹھنا پڑا کہ بارش کم ہو تو میں باہر نکلوں اور اپنی سواری بیٹھ کے اپنے گھر اپنے محل جاؤں۔ یہ بھی نہیں کہ خالی توبہ کر لیا اللہ سے اور ہاتھ اٹھا لیا اللہ توبہ قبول فرما، نہیں، عمل درست کرنے کے بعد جو توبہ ہوگی وہ توبہ قابل قبول ہوگی۔ اسی لیے احادیث میں بھی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل آیا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ کسی اور کا عمل نہیں، حضور کا عمل، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کوئی خاص حاجت مناجات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کی، اللہ کے سامنے وہ پیش کرنے سے پہلے آپ نے خیر خیرات کی، صدقہ و خیرات کیے، کہا یہ غریبوں کو یہ فلاں چیز میری طرف سے، پھر اس کے بعد آپ، کیونکہ اللہ کے حضور تو خالی آنکھ اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی بات کو، دل میں خیال آئے اللہ تعالیٰ قبول کر لے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یہ بات سکھائی کہ مناجات اللہ کے سامنے پیش کرنے سے بھی پہلے کچھ خیر خیرات کرنا چاہیے، اور یہ بات آپ سورہ بقرہ کے آخر میں بھی پڑھ کے آیا۔ یہ باتیں ذرا ادھر ادھر کی اس لیے بیان کر دیتا ہوں، یہ ہمارا یہ صوفی صاحب بیٹھے ہیں، اظہر صدیقی صاحب مولانا، یہ تو کہتے ہیں یار ادھر ادھر کی مشرق مغرب کے بیان نہ کرو، کام سے ہی کام رکھو بس، لیکن اب کیا کریں، لوگوں کو تھوڑا سے ادھر ادھر کے انجیکشن بھی مارنے پڑتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ ہارون رشید کا قصہ ہو، اس کی ملکہ زبیدہ کا قصہ ہو، لوگوں کو تو ایسے ذرا مزے آتے، کہتے ہیں پلاٹ از گیٹنگ تھک ہے۔ اور یعنی ایون تفاسیر کی کتاب میں بھی تاریخ کے جو اہم واقعات کہ جن سے تھوڑی سی ریلیونسی بھی ہے وہ باقاعدہ بیان کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اچھا جی، وآخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم۔ اب ایک طبقہ تو وہ ہو گیا جو اللہ کے نبی کے ساتھ گیا، فوراً سختی اٹھاتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے، بڑی تکلیف۔ دوسرا منافقین کا تھا، بیٹھا رہا، جب حضور آئے تو قسمیں کھا کے اور اپنے جھوٹے ایکسکیوز پیش کیے، دوسرا ہو گیا۔ تیسرا طبقہ وہ تھا پکا مومن، لیکن جانے میں کوتاہی ہوئی اور آ کے اپنے آپ کو بحیثیت مجرم حضور کے سامنے پیش کر دیا کہ جانا چاہتے تھے نہیں جا سکے، فالٹ ہمارا ہی ہے، جو آپ سزا دیں، جو اللہ ہمارے ساتھ فیصلہ کرے۔ تیسرا طبقہ، ایک اور طبقہ بھی تھا، وآخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا ہے، مؤخر کر دیا گیا ہے، ڈیلے کر دیا گیا ہے۔ اما یعذبہم، یا تو اللہ انہیں عذاب دے گا، و اما یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کرے گا، ان کی طرف متوجہ ہوگا۔
واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اب یہ مسلمانوں کا کون سا طبقہ ہے جن کا معاملہ اللہ نے کہا کہ ابھی ان کا فیصلہ نہیں کرتے، ڈیلے کرتے ہیں؟ یہ وہ مسلمان تھے جو اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، لیکن اپنی یہ بھی سستی والے تھے، سستی اور غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہیں گئے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے میں بھی جلدی نہیں کی، جیسے دوسرے پچھلے والے جلدی آ گئے تھے اور کہا تھا ہم مجرم ہیں، اور توبہ کرنے میں بھی جلدی نہیں کی، اور خود کو ستون کے ساتھ باندھا بھی نہیں جیسے ان لوگوں نے اپنے ساتھ باندھ دیا تھا۔ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے آپ میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں، کہتے ہیں ہم آئیں گے ضرور جمعے کو درس میں، لیکن کھانا ہونا چاہیے۔ بھائی آپ ہی کے بھائی بند ہیں، آپ ہی کے پیٹی بند کہوں کیا کہوں، دوست احباب ملنے جلنے والے ہیں، آپ ہی کے یار ایسے ہیں، اگر ان کے کہنے پہ آج ہم عمل کر دیں یہ مسجد بھر جائے گی درس میں جمعے کے دن۔ وہ کہتے ہیں جیسے کھانے کا بندوبست مجلس ذکر میں جمعرات کو ہوتا ہے، وہ کھانا تو اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ میری غلطی میری بھی ہے، میں نے اتنے 15 سال میں کھانے کے فضائل بیان کیے، کھلانے کے فضائل بیان کیے، وہ یہ کہتے ہیں بھائی یہی فضیلت کافی ہے، وہ باقی اور فضیلت نماز کی، روزے کی، قرآن کی نہ بیان کرو، بھائی یہی کافی ہے۔ کیا آپ نے اتنا بتایا کہ کافر آئے تو حضور نے کہا کھانا بناؤ جلدی، گوشت، الفاظ حدیث کے میں نے آپ کو بتایا تھا، گوشت لاؤ، گوشت آیا، سب نے مل کے کھایا۔ اور جب اللہ کے نبی کافر کے لیے گوشت منگوا کے پکوا سکتے ہیں، ان کو کھلا سکتے ہیں، تو ہم تو مومن ہیں، اسٹیفرڈ اسلامک سینٹر کے مومن ہیں، آپ ہمارے لیے۔ بھائی میں اتنی گائے بکرے کہاں ذبح کر رہا ہوں، میرے پاس جگہ بھی تو نہیں ہے، میرے پاس مرغی ذبح کے چڑیا ذبح کرنے کی جگہ نہیں ہے، میں کدھر ذبح کر رہا ہوں، کہاں پکواؤں کہاں کھلا۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہارا معاملہ مؤخر ہے، جیسے کہ معاملہ مؤخر ہو گئے، جب جگہ ہو جائے گی بن جائے گی پھر کرتے ہیں کچھ، تمہارا معاملہ مؤخر ہے، لنگر ہو جائے گا پھر ڈیلی بیسس۔ بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ مؤخر کر، یہ جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے مومن، منافق بھی نہیں تھے، لیکن چونکہ انہوں نے جہاد میں گئے بھی نہیں، اللہ کے نبی کے پاس آنے میں بھی دیر کر دی، جلدی آئے بھی نہیں، اور توبہ کرنے میں بھی دیر کر دی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی دیر سے قبول کی، اور ان کے اس معاملے کو، اس میٹر کو اللہ نے التوا میں، ڈیلے میں ڈال دیا۔ یہ 3 حضرات تھے، ان کا نام تھا، ایک کا کعب بن مالک، ایک کا نام تھا مرارہ ابن الربیع، اور تیسرے تھے ہلال ابن امیہ، تھے پکے مومن۔ لیکن ہر جگہ، ہر طبقے میں مختلف الخیال اور مختلف الحال لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کا ایمان، سب صاحب ایمان ہوتے ہیں، لیکن ایمان کا بھی ایک لیول ہوتا ہے، معیار ہوتا ہے، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ ہیں، کچھ بھی ہو جائے آپ کو آنا ہی آنا ہے، اللہ یہ کہ کہیں دعوت ہو تو پھر آپ بھی نہیں آؤ گے، یہ تو مجھے بھی پتا، باقی ویسے آپ، اور جب دعوت سے ہو کے آئیں گے تو کہیں ایک کام پڑ گیا تھا، باقی جھوٹ بھی نہیں ہے، سچی بات ہے، یہ نہیں کہیں گے دعوت میں گئے تھے ہم اس لیے نہیں آئے تھے۔ کیا خیال ہے؟ بھائی اپنے لوگوں کو جاننا بھی تو بڑا ضروری ہے کہ کس کی پیٹ میں داڑھی ہے اور کتنی بڑی داڑھی ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جاننے والا ہے۔ اب ایک اور طبقہ، ایک اور وہی منافقین کا، لیکن بڑے خطرناک۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، اور بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد تیار کی ہے ضِرَارًا، تکلیف دینے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو، وَكُفْرًا، کفر کے لیے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اس شخص کی پناہ کا، اس شخص کی گھات کا، اس شخص کی پناہ کا سامان کرنے کے لیے جو پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ،
اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے، پکے جھوٹے نمبر 1۔ کس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے؟ قبیلہ خزرج میں ایک شخص تھا اور اس کا نام تھا ابو عامر الراہب، اور یہ شخص زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا۔ اصلاً یہ تھا یہودی، لیکن بعض مفادات کے تحت اس نے نصرانی مذہب یعنی عیسائیت کو اختیار کر لیا تھا، اور تورات اور انجیل کا بڑا عالم تھا، یعنی یہودی مذہب کے اوپر بھی اس کو فل کمانڈ حاصل تھی، سارے ان کے بھی مسائل جانتا تھا، اور عیسائیت پہ بھی اس کو یعنی اس کا اسپیشلائز کیا ہوا تھا اس نے، اور یہ بڑا عبادت گزار شخص تھا، بڑا پرہیزگار تھا اپنے وقت کا، اور اس کو اپنے قبیلے میں بھی بڑی عزت اور بڑا احترام حاصل تھا، اور دوسرے قبائل میں بھی یہ بڑی رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ آپ کے آنے سے پہلے کچھ ایسے آثار تھے کہ اس کو وہاں کا نا سب سے بڑا پادری پوپ بنا دیا جائے، جیسے آج ابھی نئے پوپ کا تقرر ہوا ہے نا، سفید دھواں نکل گیا، کیا نام ہے اس کا؟ سر سے نکل رہا ہے دھواں، نہیں اس کا نام کیا ہے؟ سر دھواں تو مجھے بھی نظر آتا ہے کالا اور سفید، ہے فرانسس، ارجنٹینا کا ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح یوں سمجھ لیں کہ جتنا بڑا یہ چودھری بنا ہے نا، اتنا ہی بڑا اس کو اس زمانے میں بس چودھری بننے والا تھا، بڑا سامراج، بڑا پوپ پال بننے والا تھا وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائیگریشن کر لی مکے سے مدینے کی طرف۔ اب جب اللہ کے نبی نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آنے لگے، اور آپ کے دستے حق پرست پہ لوگ اسلام قبول کرنے لگے، اور بڑی تعداد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پہ اس کے قبیلے کے بھی لوگ اور دوسرے قبائل کے لوگ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اس کا جو وہاں کا جو بڑا بننے کا جو خواب تھا اب وہ ڈگمگانے لگا۔ اس کے جیسے میں نے بتایا اس کے اپنے قبیلے کے لوگ بڑی تعداد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے فوراً بعد کیا ہوا؟ غزوہ بدر ہوا، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ شخص جو ابو عامر الراہب تھا پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شروع میں آتا جاتا رہا، بیٹھتا رہا۔ جب غزوہ بدر میں حضور کو کامیابی ہوئی، مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، تو اس کے دل میں حسد کا مادہ پیدا ہو گیا، جلن حضور سے پیدا ہو گئی۔ اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھے، دشمنی رکھے، حضور کے خلاف ادھر ادھر جہاں بھی بیٹھتا پہلے تو تعریف کرتا تھا، اب اس نے دیکھا یہ تو آ گئے۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو روشنی تھی وحی کی، وہ آپ اللہ کے سچے نبی تھے، تو آپ کے اوپر تو اللہ کا سایہ تھا، آپ کو کون ہلا جلا سکتا تھا؟ ہلنا جلنا تو اسی کو تھا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ بہت حسد میں مبتلا ہوا، اور وہاں بیٹھ کے اس نے حضور کے خلاف بڑی سازشیں کی۔ پھر مکہ چلا گیا، اور مکہ جا کے کفار اور مشرکین سے مل گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے لگا۔ آپ کو پتا ہے غزوہ بدر کے بعد پھر غزوہ احد کا معرکہ ہوا، اور غزوہ احد میں اللہ نے مسلمانوں کو آزمائش میں مبتلا کیا، شکست ہوئی، نقصان ہوا۔ حضور آپ نے یہ سنا کہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کے سر میں بھی چوٹ لگی، کافی آپ کو تکلیف۔ اس نے احد کے مقام پہ خفیہ گڑھے کھدوائے تھے اور اوپر سے ان کو بند کروا دیا تھا، وہ اسی کی ابو عامر الراہب لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ اسی کا پلان تھا اور اسی نے کھدوائے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے کھدوائے ہوئے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں گر پڑے تھے، اور آپ کو چوٹ لگی تھی جس سے آپ کا چہرہ انور بھی زخمی ہوا، آپ کا سر مبارک اس پہ بھی چوٹ لگی، زخمی ہوا، خون نکلا، دانت بھی شہید ہوا۔ یہ اس بدماش کی شرارت تھی، اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیف پہنچی۔ تو
جب غزوہ احد شروع ہوا تو اس نے ابو عامر الراہب نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنی قوم انصار کی طرف بڑھ کر ان سے مخاطب ہوا اور اپنا ساتھ دینے کی دعوت دی کہ تم میرے قبیلے کے لوگ ہو اور تم اس محمد کا ساتھ دے رہے ہو، آؤ میرے ساتھ دو۔ جب ان لوگوں نے، اس کے قبیلے کے لوگوں نے، وہ تو مسلمان ہو گئے تھے زیادہ تعداد میں، اس کی یہ حرکت دیکھی تو اس کو کہا اے فاسق، اے خدا کے دشمن، اللہ تجھے برباد کرے، تو ہمیں کس طرف بلا رہا ہے؟ نور کی طرف سے تو ہمیں ظلمات کی طرف بلا رہا ہے، ہدایت کی طرف سے گمراہی کی طرف بلا رہا ہے۔ بہت برا بھلا کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر اس وقت بھی بلایا اور قرآن مجید پڑھ کے سنایا، قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی، دین کی، اسلام کی دعوت اس کے سامنے پیش کی، اور اس نے سرکشی کی اور انکار کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ ہم ایک دعا کرتے ہیں، آپ میں اور مجھ میں جو باطل پر ہو وہ جلا وطنی کی موت مرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین۔ جو جلا وطنی کی بے یار و مددگار کہیں مرے گا، سمجھ لو وہی راہ حق سے ہٹا ہوا، گمراہی پہ وہی ہے۔ اس نے دعا کی، اللہ کے نبی نے اس دعا پہ آمین کہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کا نام جو ہے، اس کا نام تھا ابو عامر الراہب، حضور نے اس کا نام تبدیل کر دیا، کہا اس کو اب آج سے ابو عامر الفاسق کہا جائے گا۔ یہ ہرقل بادشاہ، روم کا جو بادشاہ تھا، اس کے پاس چلا گیا، وہاں مسلمانوں کے خلاف سازش کی، اور اس روم کے بادشاہ سے مسلمانوں کے خلاف مدد کا اس کے ساتھ وعدہ لیا کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میں مسلمانوں کے خلاف پلان کروں گا اور تم میری مدد کرو گے۔ اچھا، اسی مدد کے تحت اس نے اپنے قبیلے کے چند منافقوں کو خط لکھا اور کہا ہتھیار اور سامان جنگ تیار رکھو، چند دن میں میں روم سے فوج لے کر آ رہا ہوں، اور کوئی ایسا ٹھکانہ تیار کر کے رکھو جہاں میں آ کے اتر سکوں، جہاں میں اپنا ایک اسٹیشن بنا سکوں۔ منافقین نے مسجد قباء جہاں بنائی تھی، مسلمانوں نے جو مسجد قباء بنائی تھی، اس مسجد قباء کے نزدیک ایک مسجد بنا ڈالی، اور وہ مسجد اس لیے بنائی کہ اس مسجد کے اندر ٹھہرائیں گے اس کو، ابو عامر الفاسق کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت یہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ درخواست لے کر آئے کہ آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، یہ مسجد ہم نے بنائی ہے، آپ یہاں نماز ادا فرمائیں۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بھی اس مسجد کے اندر آ گئے تو وہ مسجد مستند ہو جائے گی، اس کی ویلیو بن جائے گی، اللہ کے نبی یہاں تشریف لے کے آئے تھے، اسی لیے وہ اپنی اس مسجد میں جو منافقین نے بنائی تھی وہاں وہ بلانا چاہتے تھے۔ حضور نے پوچھا کہ بھئی مسجد یہاں کیوں بنانا چاہتے ہو؟ مسجد قباء موجود ہے، گئے ہیں نا آپ لوگ مسجد قباء میں، اول مسجد بنی فی الاسلام ہوا مسجد القباء۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، غریب، کمزور، مسکین، ضعیف، گرمی سردی کا موسم ہوتا ہے، گرمیوں میں، گرم دنوں میں دور مسجد تک جانا لوگوں کے لیے مسئلہ ہے، سردیوں میں راتیں سرد ہوتی ہیں تو اس لیے بھی اندھیرے میں اور سردی میں دور تک جانا ایک مسئلہ ہوتا ہے ضعیفوں کے لیے۔ ہم نے یہ مسجد اس لیے بنائی ہے کہ لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو میں تبوک کا معرکہ درپیش ہے، جا رہا ہوں وہاں پر، جب انشاءاللہ وہاں سے واپس آئیں گے پھر دیکھیں گے کہ اللہ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو واپسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیتیں نازل فرما دی، اور بذریعہ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ مسجد قباء کے نزدیک یہ ایک اور مسجد بنانے کا مقصد مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ پیدا کرنا ہے،
اور اس مسجد کو بنانے کا مقصد ابو عامر الفاسق جو ہے اس کی کمین گاہ، اس کا ایک اڈا بنانا ہے۔ اس وحی کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی مسلمانوں کو مسجد زرار کی طرف بھیج کر اس مسجد کو گروا دیا اور جلوا دیا، کہا جلا دو اس کو، اور اس جگہ پہ کوڑا ڈالا جاتا ہے، آج تک وہاں کوڑا ڈالا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی کتابوں میں آیا کہ جب اس مسجد کو ڈھا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، تو بہت طویل عرصے تک اس کی بنیادوں سے دھواں نکلتا رہا، بارشیں ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن اس کی بنیادوں سے جہاں جہاں بنیادیں انہوں نے بنائی تھی، فاؤنڈیشن، وہاں سے دھواں نکلتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ کوڑا کرکٹ گاربیج لا کے یہاں پر ڈالا کرو۔ اچھا، کچھ عرصے کے بعد حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ثابت بن ارقم، انہوں نے کہا یہ جگہ مجھے عطا فرما دی جائے، میں مکان بنا لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا کہ بنا لو۔ انہوں نے اپنا مکان بنایا، لیکن وہ جگہ ایسی منحوس ثابت ہوئی کہ جتنے سال، جتنے دن وہ وہاں پر موجود رہے، اس گھر کے اندر رہے، ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی رہائش گاہ تبدیل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرما دی۔ تو یہ ابو عامر الفاسق جو ہے ایسا بدماش شخص تھا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تنگ کیا، اور اپنا جال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینکنے میں، اللہ کے رسول کے مشن کو ناکام کرنے میں، یعنی جو کوئی سازش اور جو فساد اللہ کے نبی کے خلاف ہوتا تھا، اس میں اس ابو عامر الفاسق کا ہاتھ یا انگلی ضرور شامل ہوتی تھی۔ کوئی ایسی سازش نہیں ہے جس میں یہ شریک نہ ہوا حضور کے خلاف، ابو عامر الفاسق۔ ایک عجیب بات، ابو عامر کی خباثتوں کے باوجود اس کا لڑکا، اس کا نام تھا مشہور صحابی ابو حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، نیک اور صالح اور نیک بخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور حضور کے صحابی تھے، بڑے مشہور، اور ایسا اعزاز ان کو ملا ہے جو کسی کو نہیں ملا۔ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، اسی لیے ان کا لقب غسیل الملائکہ عطا ہوا تھا، فرشتوں نے غسل۔ جب نئی نئی شادی ان کی ہوئی تھی، اپنی بیوی کے پاس تھے، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، اور جب فارغ ہوئے شور سنا، جب باہر نکلے اسی حالت میں دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پکار ہے کہ بھئی احد کے لیے چلنا ہے۔ تو اسی حالت میں بجائے اس کے واپس گھر جانا، گھر پلٹنا بھی یا بیوی کو بتانا بھی گوارا نہیں کیا، اسی حالت میں، یعنی جنابت کی حالت میں تھے، بڑی ناپاکی کی حالت میں، اسی حالت میں نکل کھڑے ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بہادری شجاعت سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ ان کو غسل، اور صرف یہ نہیں کہ میٹافوریکلی ان کو غسل دیا، بلکہ فرشتوں نے ان کو لٹرلی پانی کے ساتھ غسل دیا، اس حالت میں کہ پانی ان کے بالوں سے اور ان کے بدن سے ٹپک رہا تھا۔ ان کا لقب آتا ہوا غسیل الملائکہ، وہ صحابی جن کو ملائکہ نے، فرشتوں نے غسل دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماتھے پہ پیار کیا اور خود اپنے ہاتھ سے ان کو قبر کے اندر لٹانا، نماز۔ تو یہ غسیل الملائکہ، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا آنر ہے، جو اس بدماش ابو عامر الفاسق کے بیٹے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اللہ کی طرف سے ہدایت، اللہ کی طرف سے۔ باپ اتنا تورات اور زبور اور انجیل کا عالم ہونے کے باوجود ساری عمر اللہ کے نبی کی دشمنی میں گزار دی، اور اسی حالت میں مرا، شام میں جلا وطنی کی حالت میں، ایسے ڈیزرٹ کے اندر، صحرا کے اندر مر گیا۔ حضور کی دعا، حضور کی آمین قبول ہو گئی، لیکن بیٹا ایسا
ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مرنے کے بعد اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا تھا، غسیل الملائکہ۔ صرف ایک ہی صحابی ہیں جن کے حضور کے، وہ صحابی جن کو فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اللہ نے فرمایا فرشتے اتنے اس کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ تو وہ مسجد جو ہے، وہ مسجد بنائی تھی تکلیف پہنچانے کے لیے، کفر کے لیے، اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور ایک بدماش کا اڈا بنانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسجد نہیں ہے، یہ بدماشی کا اڈا ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، اللہ نے حضور کو فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کھڑے بھی نہ ہوں کبھی۔ مسجد کون سی ہے؟ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن تقوی پر رکھ دی گئی، اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہو، وہ کون سی مسجد ہے؟ وہ مسجد ہے مسجد نبوی، ہے مسجد قباء، لیکن یہ یاد رکھیں کہا جائے گا مسجد نبوی اور پھر مسجد قباء۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاکیزگی حاصل کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ سہل بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو افراد کا اس بات پر اختلاف ہوا کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن ہی تقوی پہ رکھ دی گئی ہے نا، لمسجد اسس علی التقوی یوم احق ان تقوم، پہلے دن ہی جس مسجد کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، وہ مسجد کون سی ہے؟ دو آدمیوں میں اختلاف رائے ہوئے، ایک نے کہا مسجد قباء ہے، ایک نے کہا مسجد نبوی ہے۔ اب فیصلہ کیسے ہو؟ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ سے اس کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا یہ جو مسجد اسس علی التقوی کہا گیا ہے، ھذا مسجدی، یہ میری مسجد ہے، یہ میری مسجد ہے۔ کون سی مسجد؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک بات میری مسجد، حضور نے فرمایا مسجدی ھذا، میری یہ مسجد۔ صرف مسجد نبوی ایک واحد مسجد ہے، قیامت تک آنے والی مسجدوں میں کوئی شخص، کسی شخص کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی مسجد کو یہ کہہ سکے یہ میری مسجد ہے۔ اگر ایک شخص اپنے ذاتی حق حلال کی 100% کمائی سے ایک پینی بھی کسی سے نہیں لیتا اور وہ مسجد بناتا ہے، تیار کرتا ہے، تعمیر کرتا ہے، اس شخص کو بھی شرعاً یہ اختیار نہیں کہ وہ یہ کہے یہ مسجد میری ہے۔ جب یہ مسجد، یہ کہنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے کہ یہ مسجد میری ہے، تو یہ کہنے کا کسی کو اختیار ہے کہ یہ مسجد ہماری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جس طرح یہ کہنا حرام ہے اس شخص کے لیے کہ جو ابتدا سے لے کے انتہا تک سارے اپنے حق حلال کے پیسے لگاتا ہے، بے شک اس مسجد کا نام بھی وہ اپنے نام پہ رکھ دے، لیکن اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے یہ مسجد میری ہے۔ صرف یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار تھا، اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا تھا کہ مسجد نبوی کے متعلق آپ یہ کہہ سکے، اور مختلف احادیث میں یہ آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر حدیث میں مسجدی ھذا، یہ میری مسجد، جب حضور کہیں یہ میری مسجد تو اس سے مراد ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، جہاں پر ریاض الجنہ ہے، جہاں پر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے، جہاں 40 نمازیں تکبیر اولا جماعت کے ساتھ ادا کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص نفاق سے، ہپوکریسی اور جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا۔ تو کسی مسجد کے متعلق اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری مسجد، تو آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ تو سب سے بڑا دجال ہے۔
سمجھ گئے؟ نہ یہ کہا جا سکتا ہے میری مسجد، نہ یہ کہا جا سکتا ہے ہماری مسجد. کیا کہیں؟ سورہ جن میں اللہ نے فرما دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد کا جہاں بھی ذکر آئے گا مسجد کے لیے ہر آدمی کو یہی کہنا پڑے گا کہ مسجد اللہ کی ہے. تو میری مسجد اور ہماری مسجد، قرآن کی اس آیت نے، اللہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے اس پورے سسٹم کو نگیٹ کر دیا. کوئی نہیں کہا، کہنا یہ حرام ہے. جو شخص ایسا کہتا ہے گویا وہ حرام الفاظ منہ سے نکالتا ہے. بس اس کی طرف خاص توجہ رہے. پھر حضور، اچھا مسجد قباء جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو آدمی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسجد میری ہے. دوسری روایت میں ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی وہ میری. دوسری حدیث میں بھی آپ نے فرمایا وہ میری مسجد ہے، یعنی مسجد نبوی. لیکن آپ نے مزید یہ فرمایا کہ وہ میری مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ رکھی گئی، وہ یعنی مسجد نبوی. اور اس مسجد میں یعنی مسجد قباء میں حضور نے فرمایا خیر کثیر ہے. مسجد قباء بھی بڑی فضیلت کی مسجد ہے. حضور نے فرمایا کہ جو مسجد قباء میں 2 رکعت نفل ادا کرے اس کا ثواب اس کو مقبول عمرے کے برابر ملے گا. 2 رکعت نماز نفل، اس لیے جب جاتے ہیں حاجی اور زیارت پہ جاتے ہیں تو مسجد قباء میں آپ کو معلوم ہے نا 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. اب اس میں یہ فرمایا کہ اس مسجد قباء میں آنے والے جو ہیں جو لوگ، اللہ ان کی طہارت کی تعریف کرا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء والوں سے پوچھا، قباء میں جو رہتے تھے، کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم کون سا عمل کرتے ہو طہارت کا، پاکیزگی کا، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طہارت کی، پاکیزگی کی تعریف قرآن میں کر رہا ہے. علیکم السلام. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ تمہاری طہارت کی تعریف قرآن مجید میں کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اعمال تو ایسے ہیں نہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ قرآن میں ہماری تعریف کرے. لیکن ہم جب یعنی باتھ روم جاتے ہیں، بیت الخلاء جاتے ہیں، تو وہاں پر جا کے ہم پاکیزگی پانی کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اور طہارت کا اہتمام کرتے ہیں کہ کوئی نجاست یا کوئی پلیدی جو ہے نا وہ لگی نہ رہ جائے. یعنی پتہ یہ چلا کہ یہ جو امریکہ کی لعنت جو ہے نا وہ رول، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی استعمال نہیں کرتا. یہ اب جہاں پر بھی دوسری جگہوں پہ جہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں سب فیشن کے لیے لگے، جب لگے ہیں تو لوگوں نے اس کو، کسی نے ناک پوچھ لی، کسی نے مقام بھی پوچھ لیا، صاف کر لیا. لیکن یعنی آب دست لینا، پانی کا استعمال طہارت کے لیے فرمایا ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو تمہاری یہ ادا پسند ہے، تم کامل طہارت حاصل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پہ تمہاری قرآن مجید کے اندر تعریف فرمائی ہے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار بہ فی نار جہنم. بھلا وہ جو اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اس کے رضا پر رکھے وہ بہتر ہے، یا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے والی ہے، پھر اس کو وہ لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑے. تو مسجد زرار جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. مسجد بھی گئی گاربیج، اور جنہوں نے بنائی تھی وہ بھی فی نار جہنم. اور وہ مسجد تقوی جس کی بنیاد اصول اور تقوی پہ تھی، مسجد قباء اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، ان مسجدوں کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی تھی. تو لہٰذا یہ مسجد اللہ کی رضا اور تقوی کے اوپر
واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، صحیح راستہ نہیں دکھاتا۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ان دو مسجدوں کے بنانے والوں میں سے ایک مسجد کی تعمیر سے اللہ کا تقوی، اللہ کی رضا اور مسلمانوں کے فلاح بہبود کا ارادہ، اور دوسرے گروہ یعنی منافقین نے مسجد بنانے میں، وہ جو مسجد زرار بنائی اس بنانے میں کفر، نفاق، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسول کے ساتھ بغاوت کا ارادہ ظاہر کیا۔ پتہ یہ چلا پہلی مسجد قباء ہو یا مسجد نبوی، وہ نیک عمل، اس میں قدم رکھنا واجب، اس کو آباد کرنا لازم، اور دوسری مسجد کی بنیاد خباثت پہ، لہذا اس کا گرانا، اس کے اوپر آگ لگانا واجب۔ تو مساجد کا پرپس بتا دیا گیا اس میں کہ مساجد ہدایت کے مراکز ہوتی ہیں، مساجد میں کفر و شرک کے کاموں کا چرچا نہیں ہونا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، فرقہ پرستی کا پرچار نہیں ہونا چاہیے، فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کا اتحاد اور اجتماع اور دلوں کو، قلوب کو قریب لانا، یہ مسجد کا بنیادی کام۔ یہ نہیں کہ مسجد کے اندر تقریر کر رہا ہے او کافر، وہ کافر، وہ کافر، سب کافر، دین ہو از دا مسلم؟ مسجد جگہ ہے اجتماعیت کی، آپس میں قلوب کو ملانے کی۔ بھئی آپ مجھے بتائیے اتنے سالوں میں نے کسی فرقہ پرستی میں تقریر کی کہ مجھے آتی نہیں؟ میں تو آگ ایسی لگاؤں کہ مہینوں نہ بجھے وہ آگ، کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ماچس کا کام کیا ہے، لیکن یہ کام نہیں ہے، کام یہ ہے دلوں کو جوڑنا۔ کبھی میں نے شیعہ سنی مسئلہ یہاں پر بیٹھ کے نہیں بتایا، کہا ادھر ہی آ جاؤ۔ اسی طرح اور دوسرے، تو مسجد کا اس میں یہ پرپس بھی بتایا جا رہا ہے کہ حضور نے فرمایا، اور پھر اس طرح ہوتا ہے جب مساجد میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، فتنہ فساد ہوتا ہے، فرقہ بندی ہوتی ہے، تو وہ ہوتی تو مسجد ہے لیکن اس کے اندر سے خشوع خضوع اخلاص سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے کہ دلوں میں سے خشوع اور خضوع اور اخلاص ختم ہو جائے گا۔ ایک مسجد کے اندر 500 نمازی ہوں گے لیکن تمام کے دل اخلاص سے خالی ہوں گے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضور نے فرمایا مساجد جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، وہاں جایا کرو، وہاں سے گزرا کرو تو کچھ چگ لیا کرو، کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس سے کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لیا کرو، وہاں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جایا کرو، تلاوت قرآن، توبہ استغفار، دین کی تعلیم، حدیث کے سیشن، قرآن کے درس کے سیشن کثرت سے ہونا چاہیے، اس کے اندر شرکت کر لیا کرو۔ کسی کو سخت بات کرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے امام پاک کے، وہ جب کسی پہ غصہ ہو جائے تو اس کو برابر کر دے۔ پھر کبھی کبھی تو غصہ ہونا لازمی ہے نا، کیوں جی؟ تو بس جو کبھی کبھی سال 6 مہینے میں چھری کے نیچے آ جاتا ہے تو بس اس کو لگ جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آخری آیت، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ اللہ فرماتے ہیں جو عمارت انہوں نے بنائی مسجد زرار کی، وہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی اور ان کے دل ہی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ایک تو دل کے اندر ان کو گلٹی ہمیشہ یہ محسوس ہوتی رہے گی کہ ہم نے کیا بنایا تھا اور کیا ہوا اس کا حشر، اور یہ بات ان کے دل میں چبھتی رہے گی اور ان کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کرتی رہے گی۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح درس کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے جملہ حاضرین اس مسجد کو اور اس وقت کو آباد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کی اولادوں کو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آباد رکھے۔ سبحانک